اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 36 تک ہم نے پڑھا اور اس کے اندر وہاں سے ابلیس، آدم اور یہ تمام قصے شروع ہو گئے جو کہ سورہ بقرہ میں کئی مسلمان اسے پڑھتے ہیں، پھر اکثر نہ سورہ بقرہ ہی میں ہم کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں اور وہیں سے ہی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ جیسے پچھلا ہم نے کمپلیٹ کیا ایسے کمپلیٹ کر سکیں، کیونکہ زندگی میں لوگ کئی بار یہ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ آدم ابلیس کے احوال کے بعد آپ کو بنی اسرائیل سے کو پورا سمجھنا ہے، دیکھنا ہے۔ یہاں اب دیکھیے کہ سچویشن کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور پھر اسے معزز بنایا، اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ جہاں چاہیں اس جنت میں چلیں پھریں کھائیں پئیں، بس آپ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور اس کی ہم مثال ہمیشہ ہم اسی طرح دیتے ہیں جو ہم نے پچھلی بھی آیتوں میں بتایا کہ ہم سب کو بھی کچھ درخت کے قریب جانا منع ہے، یعنی ہمارے لیے بھی کچھ عمل ممنوع ہے، اور ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم اس درخت کا پھل کھا سکتے ہیں آدم کی طرح۔ یعنی اللہ نے ہم پر ممانعت کی ہے لیکن ہمارے پاس اختیار ہے وہ پھل کھانے کا، بے حیائی کا، برائی کا، جھوٹ کا، حرام کا۔ تو جناب اس لیے سمجھنا کوئی مشکل چیز تو تھی نہیں کہ ان کو بھی کچھ منع تھا، ہمیں بھی کچھ منع ہے، اور جب کوئی نافرمانی کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا۔ جیسے ٹائم بینگ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے بھی یہ گناہ کیا اے آدم تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور آگے آپ دعا بھی دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم نے تو بڑا ظلم کیا۔ تو اس لیے یہ تمام باتیں آپ سوچیں کہ بالکل سمجھنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے متاعن الہین، ہم یہاں پر آ کر اٹکے تھے کہ آخرت کا دیکھیں عقیدہ دیا گیا، وہ دنیا کے لیے پیدا ہوئے تھے اور انہیں دنیا نبھانی تھی اچھی طرح سے۔ ہمارے پاس یہ بھی کویسچن اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کی کتاب آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے؟ تو جی بالکل ہے۔ آیت نمبر 38 میں آپ کو اس کی دلیل ملے گی کہ کیا یہ اللہ کی کتاب اور ہدایت کیا آدم کے زمانے سے تھی؟ ہم کہیں گے جی بالکل تھی، اور ہمارے والے بیچارے اب تک قلم اور کاپی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس نہ قلم تھا، نہ پیپر تھا، اور نہ ہی صفوں میں لکھا گیا۔ تو بس آپ دیکھ لیجئے ہماری جہالت کس عروج پر پہنچی ہوئی ہے اور ہم کن لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہم کو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے خود پکڑنا ہے۔ جناب آ جائیے آیت 37 پر، فَتَلَقَّى آدم، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ فَتَلَقَّى، سیکھے، آدم نے سیکھے۔ یہاں سے آپ کو چھان پھٹک کرنا ہے کہ who is آدم and am I آدم؟ ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا میں آدم ہوں اور آدم کیا تھے، دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہے کہ آدم کیا تھے اور کیا میں آدم ہوں۔ سیکھے اتنے سے الفاظ میں آپ کے لیے سمندر سمویا ہوا ہے کہ آدم کو اللہ نے اتنی عقل دی تھی کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر انہوں نے معافی کا طریقہ پوچھا، انہوں نے معافی کا طریقہ جاننے کی کوشش کی، سیکھے، القا کیے گئے۔ پس سیکھے آدم نے اپنے رب سے کلمات۔ آپ نہیں سیکھیں گے اللہ آپ کو سکھائیں گے نہیں، آپ نہیں سمجھیں گے اللہ آپ کو سمجھائیں گے نہیں۔ اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے ہیں جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتا۔ جبکہ ہم نے کہا کہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اور اگر اللہ چاہتے تو آدم کی غلطی کو چھپا دیتے، کہ ہمارے لیے وہ بڑی بے عزتی ہے کہ اللہ نے جو ابلیس کے آگے ہمیں اتنا معزز بنایا تو اللہ ہماری غلطی نہ بتاتے،
لیکن اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آدم کون ہوتا ہے، تم آدم ہو، غور کرو۔ تو جناب اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پر آپ آ چکے ہیں کہ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، آدم سے بھی غلطی ہوئی، آدم نے وے آؤٹ نکالا، آدم نے خروج کا رستہ نکالا، آدم نے سیکھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، غلطی تو ہو گئی اور آدم سے غلطی ہوتی ہے، اور اگر آپ آدم کو پھر نبی کا درجہ دے رہے ہیں تو غلطی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں نا، جو نبیوں کے اسٹیٹس کو ہم دھجیوں سے اڑاتے ہیں، تو سیکھیے اور دیکھیے کہ اس الفاظ میں آپ کے لیے کتنی انرجی ہے، اور اس الفاظ میں اللہ نے آپ کو کتنا ایکسپینڈ اور کتنا ڈیپتھ میں ترجمہ دیا ہے کہ آدم نے سیکھے اپنے رب سے چند کلمات، باتیں، صرف چند کلمات نہیں ہوتے کہ آپ اور میں بھی دعائیں مانگنے لگ جائیں، چند باتیں سیکھیں کہ اب کیا کرنا چاہیے اور اب کیا ہونا چاہیے۔ تو یقیناً صرف دعا سے معاملہ نہیں چلتا، صرف دعا پڑھنے سے ربنا ظلمنا انفسنا سے معاملہ نہیں طے ہوگا اللہ کے آگے۔ یقیناً آدم نے سچی توبہ کی ہوگی کہ آئندہ وہ بہت کیئرفل رہیں گے، آئندہ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، آئندہ وہ اللہ کو سپیریئر سمجھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی آدم نے قسم کھائی ہوگی۔ یہ مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، انسان سے، نسیان ہے وہ، لیکن وہ کہتا ہے اللہ اب میں انشاءاللہ آپ کو اچھا بن کے دکھاؤں گا، کیونکہ آگے الفاظ نے ہمیں ایمان اور ثبوت دے دیا، اوتھینٹک دلیل آ گئی، فتاب علیہ، پس تابہ، اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے رجوع کیا، علیہ، اس آدم پر، دونوں دیکھیں واحد مذکر آ رہا ہے، تابہ بھی واحد مذکر ہے اور علیہ بھی۔ تمام کے تمام آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر آپ اتنی سی عربک سیکھ لیں تو ایک میں آدم ہے، ایک میں اللہ ہے، کہ پس توبہ قبول کی اس اللہ نے اس آدم پر۔ اتنا ایزی ہے کہ آپ کسی کے پاس گمراہ نہیں ہوں گے، کسی کے ہاتھوں گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ یہ اتنی سی بیسک عربک جان لیں۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ، وہی توبہ قبول فرمانے والے، یعنی رجوع کو قبول کرنے والے، انسان سے رجوع کرنے والے، اور بڑے ہی رحیم ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم کوئی نہ کوئی ایسے میرے قانون کے مطابق چلو کہ تم پر دلیل قائم ہو، کیونکہ اللہ بھی قانون کے خلاف نہیں جائیں گے، نہیں تو اللہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ تو جناب ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تو قدیر ہے، اللہ اپنے کام پر غالب ہیں، لیکن اللہ کے قانونی تقاضے ضرور ہیں۔ تو یقیناً آدم نے سچی توبہ کی ہوگی تو اللہ نے انہیں ان کی توبہ قبول کی ہے، اور پھر اب توبۃ النصوحہ اور سابقون السابقون وہ ہوں گے جو اب پھر موقع انہیں ملے گا گناہ کا، لیکن وہ اللہ کو شہادت دیں گے۔ یہ ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ ہم جب ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر جب ہمیں واپس سے اس سے واسطہ پڑتا ہے کئی سالوں بعد، دنوں بعد، مہینوں بعد، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر سے اس کی طرف نہیں جانا، تو اللہ کو ہم راضی کر لیتے ہیں کہ جی اسے دوبارہ میں نے آپشن دیا، اس کے پاس پھر زندگی میں ایک موقع آیا گناہ کا، لیکن اس نے اویل نہیں کیا، اس نے اسے استعمال نہیں کیا، تو وہ انشاءاللہ ہماری سچی توبہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر پل آپ کی یاد نصیب فرمائیے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہی بات ابھی آگے ملے گی کہ توبہ کیوں قبول ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ آیت آئی جو میں نے آپ سے کہا کہ ہاں جی آدم علیہ السلام کے دور سے الہامی صحیفے اور ریویلنگ بک تھی۔ دیکھیں یہ دلیل ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے کہ تمام لوگ اترو، تمام لوگ نکلو، منہا یہاں سے، جنت سے، تمام کے تمام۔ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، ان کو تو ویسے بھی جانا تھا، لیکن کوئی چیز ناراضگی سے ناراض کر دیتی ہے، لیکن جانا ان کو زمین پہ تھا۔ اب جناب اللہ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى،
بس اے آدم یا اے لوگوں، جب کبھی آئے گی ضرور بضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، میری طرف سے، ہماری یہ سہا ستہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میری طرف سے، وہ صرف ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید ہے جو پچھلی تمام کتابوں کو مرج کر رہا ہے، اتنا سا دین ہے، اتنا سا میرا تعارف ہے۔ لوگوں کو کھوج لگی ہوئی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہمارا اتنا سا تعارف ہے کہ یہ قرآن کو ہم ایمان رکھتے ہیں، ختم رسول اور ختم نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تمام الہامی کتاب قرآن میں مرج کر دی گئی ہے، یہ آدم کے دور سے چلی آ رہی ہے، اس کے علاوہ مجھ پر تو کسی اور کتاب کی ذمہ داری نہیں، آپ پر ہو تو ہو، یہ آپ اپنی مائنڈ سیٹنگ کریں، میں اپنی مائنڈ سیٹنگ کروں گی۔ سب کو فردن جانا ہے، آپ نے سنڈے کی کلاس میں پڑھ لیا، فردن سب کو جواب دینا ہے، اپنا تعارف کرا دیا کرو لوگوں کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی، اپنا تعارف وہ کرا دیتے تھے کہ جی میں اللہ کے سوا کوئی اور پلیٹ فارم یوز نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے بھی کہا کہ جی جب کبھی بھی میری طرف سے تمہیں گائیڈ لائن ملے گی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، فمن تبع ہدایا، فمن تبع ہدایا، جو فالو کرے گا، جو اتباع کرے گا ہدایت کو میری، ناٹ ریسائٹنگ، ناٹ تلاوت اونلی، صرف تلاوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف ریسائٹنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ صرف وہ پیکج پورا 30 پاروں کا اللہ کے یہاں نہیں بھیجا جاتا کہ جی مارے پیٹے ہم 30 پارے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پورا پیکج جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو فالو کرے گا، جو اتباع کرے گا، تو دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کرنا، اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑنا۔ خوشیاں ملتی ہیں تو نور و نلا نور، خوشیاں نہیں ملتی ہیں تو ہم پھر بھی اللہ کے لیے محبت رکھیں گے، نیگیٹو نہیں رہیں گے، بدزنی نہیں کریں گے، اپنے کام سے کام جاری رکھیں گے۔ اگر ابھی تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے ہمارا پرابلم، اوکے، ہم ویٹ کریں گے، ہم ویٹ کریں گے۔ تو فمن تبع ہدایا، دا موسٹ امپورٹنٹ وظیفہ یہ ہمارے لیے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنا بار بار چیک ان بیلنس کرنا ہے کہ بھائی ہم نے کدھر کوتاہی کی ہے، کیا غلط دیکھا، کیا غلط بولا، کیا غلط کھایا، کس کس کے دل دکھائے ہیں، اسپیشلی پیرنٹس پر ہم نے بہت، اور غریبوں کو بہت دیکھنا ہے۔ تو جناب جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تھا ہماری چاہت۔ اللہ نے کہا لے لو، میں نے اللہ سے کہا اللہ ایسا کر دیجئے کوئی غیر اللہ کا خوف نہ ہو، اور اللہ ایسی دنیا گزارنے پر مجھے نصیب فرما دیجئے کہ غم نہ ہو زندگی میں، اللہ بس ہر ایسے نقصان سے بچا لیجئے کہ میرے دل میں غم نہ بیٹھ جائے دنیا کا، اور اللہ غیر اللہ کا خوف نہ ہو۔ اللہ نے کہا اوکے، تم فالو کرو قرآن کو، بس سب تمہیں مل گیا۔ سوچئے اللہ ہمیں اس جنت سے پہلے اس دنیا کو جنت بنانے کا وظیفہ دے رہے ہیں، کیا چاہیے اور اس کو ہم خوف اور غم کو ٹینشن اور ڈپریشن میں کنورٹ کر دیں تو، جو ہمارے ایک موسٹ یوز ہونے والا ورڈ ہے ٹینشن اینڈ ڈپریشن۔ ٹینشن کیا ہے کہ آپ کو خوف ہے، اور ڈپریشن کیا ہے، غم لگ گیا ہے۔ سوچئے کہ اس کا بھی کتنا بہترین سلیوشن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، فمن تبع ہدایا، جو اتباع کرے گا اس کو کوئی خوف اور غم نہیں رہے گا۔ اور آدم کے زمانے سے میں نے تم کو گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، میں نے تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے، میں نے تم کو کبھی بغیر کتاب کے نہیں چھوڑا ہے۔ تو تمہاری یہ جھوٹی حدیثیں تمہیں جھوٹ نہیں لگتی کہ جی آخری زمانے میں ورق ختم ہو جائیں گے اور الفاظ مٹ جائیں گے اور قرآن خالی ہو جائے گا؟ بولتے ہوئے اور اس کو ایمان رکھتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اللہ کے نبی کے نام سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے نام سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کعبہ شہید ہو جائے گا اور قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی نہیں اٹھا لیا جاتا، ہاں ہمارے سینوں سے اٹھا لیا جائے
تو وہ ہم لانتی تو ہیں ایسے، تو وہ تو خدا نخواستہ ہم پر یہ عذاب آ سکتا ہے کہ ہمارے وہ جو نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور کانوں میں گرانی آ جاتی ہے، بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ بات بھی بتائیں تو تم سمجھو نا، اس عذاب کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تو اللہ نے الہامی کتاب کے تابع کیا ہے، تو آگے اس کو اور اللہ نے ایکسپینڈ کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ کوئی ملت ابراہیم، کوئی اجماع، کوئی تواتر، کچھ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں آیاتنا آیاتنا آیاتنا۔ جو جھٹلائے گا، جو کفر کرے گا۔ اچھا ادھر بھی ہمارے پاس ایک بڑی خوش فہمی ہے، میں کفر نہیں کرتا، ہاں مجھ سے میں جھٹلا دیتا ہوں کبھی کبھار، یعنی میں شراب کو شراب حرام جانتا ہوں لیکن ٹھیک ہے کبھی پی لیتا ہوں، میں جھوٹ کو جھوٹ جانتا ہوں لیکن ٹھیک ہے کبھی بول دیتا ہوں، میں والدین کو جانتا ہوں کہ ان کو اف نہیں کرنا چاہیے لیکن ہو جاتا ہے، میرا بھی ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ فرما رہے ہیں کفروا وکذبوا ایک ہی لائن میں ہوں گے، کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کفر کرے یعنی انیشل سٹیج پر شروع میں ہی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا وہ، اور جو مان کر عمل سے جھٹلاتا ہے، یہ بوتھ آر دا سیم، سب کے سب ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اور میں اس وقت ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے، اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہمارا اتنا کلیئر ہو جائے گا مائنڈ، اور انشاءاللہ ہم تقریباً سارے پوائنٹس کو سمجھ چکے ہوں گے حق کے ساتھ۔ اللہ ہم کو آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ تو جو لوگ کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے کس کو؟ آیات کو، لیکن اگر ہم ان کی یہ 6 کتابوں کو جھٹلاتے ہیں تو یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، تو جی تمہارے بیس پر جنت دوزخ نہیں ملنے والی ہے، آیت کی بات ہو رہی ہے، بلکہ تم اپنی خیر مناؤ کہ کدھر ہم جائیں گے جھوٹ بول کر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آگ والے ہوں گے جو آیتوں کے منکر کہلا رہے ہیں، بس آیتوں پہ بہت توجہ دو کہ تمہاری ذات سے، تمہارے عمل سے آیتوں کی تکذیب نہ ہو، یہ آگ والے کہلائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور سدا اس میں رہیں گے اپنے اپنے اسٹیٹس کے مطابق کہ کتنے بڑے گناہ کیا تھا اور کتنا تم لاپرواہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب جناب ہماری موسٹ امپورٹنٹ وظیفے کی کتاب کھل گئی، قرآنی وظیفہ، قرآنی وظیفہ۔ یہاں میں دیکھتی ہوں اکثر قرآنی وظیفے کی کتاب بٹتی ہے، اس میں یہ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، بہت الٹی سیدھی باتیں لگا دیتے ہیں اور ادھر بھی قرآنی وظیفہ لکھتے ہیں، لیکن یہ تو 100% پر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج ہمارا قرآنی وظیفہ اس کی آیتیں شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں یہاں سے پہلے تو شروع کریں کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولادوں، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ اب آپ بتائیے، سچ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں؟ ہم ادھر لڑ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں یا اس قوم کا ہوں یا اس قوم کا ہوں، یعنی آپ غور کیجئے گا، کبھی غور کیجئے گا کہ اللہ نبیوں کی اولادوں کو للکار رہے ہیں اور آپ اور میں لڑ رہے ہیں کہ میں بنی اسرائیل ہوں یا میں بنی اسماعیل ہوں، بنی اسرائیل تو یہودی ہیں، بنی اسرائیل تو عیسائی ہیں، میں تو مسلمان بنی اسماعیل ہوں۔ بھائی ایک ہی باپ کی سب اولاد تھے، ایک ہی باپ کی سب اولاد تھے، یہ تم کو کس نے ایسے گڑبڑ گھوٹالے میں ڈال دیا ہے؟ تو غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی مخاطب ہے، ہم سے بھی مخاطب ہے۔ بات کو دیکھو کہ کیا ہو رہی ہے کہ اے اولاد اسرائیل کی، تم یاد رکھا کرو میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو دی میں نے، انعام کی میں نے تم پر، بے شک ہم پر بھی کی ہیں، اگر وہ سمندر کا پھٹنا نہیں بھی ہے تو ہم سب پر اللہ نے بہت کی ہیں۔ کیا کروں میں؟ جیسے ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ دیکھیں ابھی ہم نے 30واں پارہ اینڈ کیا ہے نا، 30ویں پارے میں ہم نے پڑھا لِإِلَافِ قریش، الفت دلائی قریش کو، تو کیا کروں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، شرک مت کر، میں نے تجھے کتنا اسٹرانگ اور ساؤنڈ کر دیا، تیرے لیے اتنا سب ماحول کو روشن کر دیا، فَلْيَعْبُدُوا،
چاہیے کہ بندہ بن اللہ کا توحید پر رہے، اور جو گھر ہے اس کے رب کی عبادت کر، اس میں امپیورٹی مت ڈال۔ پھر ہم نے سورہ کوثر پڑھی کہ میں نے تمہیں اے نبی کثرتوں سے نواز دیا، فصلی انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں خیر کثیر سے نواز دیا، جو آپ کی چاہت تھی اے نبی وہ آپ کو نصیب فرما دی۔ نبی کی چاہت تھی فتح، کامیابی، توحید سے پاک حرم، اللہ نے کہا میں نے عطا کر دیا اے نبی، فصلی لی ربی کا، اپنے رب کے لیے بینڈ ہو جاؤ اور نظام صلاۃ کو بھی قائم رکھو۔ بالکل یہی چیز یہاں پر آ رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا شروع کی آیتوں کو 30ویں پارے میں مرج کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پہ بڑے انعام کیے تو تم کیا کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وفا کیا کرو میرے عہدوں کے ساتھ۔ کون سے عہد ہیں؟ قرآن، الہامی کتاب، چاہے اہل کتاب ہو، چاہے ہم مسلمان ہوں، کوئی بھی ہو، عہد کیا ہوتا ہے، عہد کیا ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ گویا ہمارا ایک میثاق ہے اللہ سے، وہ گویا ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو جب ہم لا الہ الا اللہ کی بیس پر قرآن کو کھولتے ہیں تو ہم اپنے عہد میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو وفا کیا کرو، پورے کیا کرو جو پڑھ رہے ہو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، اوفی بعہدکم، گیون اینڈ ٹیک ہے، دیکھ لیجئے، کچھ لینا ہے تو کچھ دینا تو پڑے گا۔ مفت اللہ کے یہاں تو بس وہ اللہ دے دیں تو ہے ہی، دیتے ہی ہیں وہ مفت میں، لیکن کچھ تو قانون ہے نا، کچھ تو قانون ہے نا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بہت ہمیں مفت میں لٹاتے ہیں بہت، لیکن کچھ تو قانون کی عزت کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اوفی بعہدکم، پورا کرو میرا عہد، میں تم سے جو میں نے عہد کیا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو حسین عمل کرے گا اس دنیا میں بھی اس کو میں حسین عمل دوں گا۔ ہمارے یہاں حدیثیں پڑھو کہ دنیا تو قید خانہ ہے، دنیا تو مرے ہوئے گدھے کے پتہ نہیں کس کی طرح ہے۔ تو سوچو سوچو، مکھی کے پر کے برابر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے دنیا بھی حسین ہے۔ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ آدم، جب کبھی آدم پر گائیڈ لائن آئے گی، جب تم اتباع کرو گے خوف اور غم سے نجات پاؤ گے۔ جنت کی ہم کوالٹی میں سب سے بڑی چیز کیا بتاتے ہیں کہ وہاں کوئی ٹینشن ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ کووڈ کے بعد تو ہم تھک گئے نا، بیمار بیمار بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور سب کو قرآن کی طرف مائل کرے۔ اور جہاں کہیں ہم غلطی پر ہیں یا اللہ تعالیٰ اگر آپ ہم سے راضی ہیں تو پروردگار معاملے کو آسان فرما دیجئے، ہر بیماروں کو صحت دے کر سب کے لیے آسانیاں، خیر اور رحمت ہو، ہر طرح کی اذیت سے دنیا میں بھی بچائیے، آخرت میں بھی بچائیے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، ایک تو اللہ نے آپ کو پہلے ہی دے دیا کہ میں تم سے عہد نبھاؤں گا، تو ہمارے پاس پہلا عہد تو آ چکا تھا کہ خوف اور غم سے تمہیں نجات دوں گا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا عہد نبھاؤ گے تو یہ وعدے پورے ہوں گے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ بھی آ گیا، پہلا پوائنٹ آیا اتباع کرو ہدایت کی، سیکنڈ پوائنٹ اسی کو ہی اللہ تعالیٰ تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آیتوں کے مطابق عمل کرو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي، اور اس کو تفسیر القرآن بالقرآن کے ذریعے اللہ بتا رہے ہیں، یعنی وہ نہیں، ایک انسان چاہتا ہے، ایک ٹیچر چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح بچے پاس ہو جائیں، کسی بھی طرح بچے پاس ہو جائیں، وہ ہیں اللہ اس سے بھی بڑھ کر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹپس پہ ٹپس دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں صرف مجھ سے دین کے بارے میں ڈرو گی، ڈرو گے، صرف دین کے معاملے میں صرف میری کتاب سے ڈرو گے تو تم اپنے عہد کو بھی نبھا سکو گے۔ غور کیجئے گا اللہ ہمیں کس کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ، آمنو بما انزلتو، آمنو، مان لو، مان لو،
اور مانا جاتا ہے عمل کے ساتھ. ہم مانتے ہیں کہ جی یہ چولہا گرم ہے، ہاتھ لگاتے نہیں لگاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جی کھڑکی سے فائرنگ ہو رہی ہے، جاتے ہیں اس کے آگے. ہم مانتے کہ صبح اسکول کے لیے یونیفارم دھلا ہوا ہونا چاہیے، ٹائم پہ نہیں دھلے گا، ہم رات کو شام کو دھو لیتے ہیں. آمنو، مان لو، جو مانتے ہو اس کا عمل کر کے دکھاؤ. شہداء علی الناس. اور یہ بھی ایک ٹپ ہے، یہ بھی آپ ہمیشہ ایک ٹپ رکھیے گا کہ آمنو صرف آ جائے نا تو عمل صالح اس کا لازمی جز ہوتا ہے. ویسے تو آپ کو قرآن میں آمنو و عاملوا الصالحات دونوں الفاظ ملیں گے، لیکن جب کبھی آپ کو آمنو تو عمل صالح اس کا لازمی جز کہلائے گا. اب دیکھ لیجئے، میں نے پچھلی بھی آیتیں آپ کو یہی کہیں کہ مجھ پر کسی کتاب اور کی ذمہ داری نہیں ہے الہامی کتاب کے علاوہ. میرا اللہ مجھ سے نہیں پوچھنے والا جو یہ لوگ دوسروں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اپنی کتابوں سے. اس آیت میں بھی یہی ہنٹ دی گئی ہے. یعنی آج کے سبق میں اتنا ملٹی ڈائمنشن ہے آپ کے لیے. آج کا سبق اتنا امپورٹنٹ اور اتنی رخ ہیں، اتنے طرف سے آپ کو اشارے مل رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کہا کہ آیتوں کی اتباع اور آیتوں کا کفر دونوں کا انجام بتایا. اب آپ کو کہہ رہے ہیں آمنو بما انزلتو. دوبارہ تفسیر القرآن بالقرآن آ رہا ہے. ایمان لانا ہے جو نازل کیا میں نے جو نازل کیا میں نے، بس اس پر ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے. مصدق، اور وہ پچھلی کتابوں سے تصدیق بھی کر رہی ہوگی. کسی کی کچھ نہیں چلے گی، کسی کی کچھ نہیں چلے گی. آمنو بما انزلتو، ایمان اسی پر لانا ہے صرف جو میں نے نازل کیا. تو دوسری کتابوں سے جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور دین کو اتنا لیندی بتاتے ہیں، وہ کہاں اپنا ٹھکانہ پائیں گے. کل بھی آپ کی اتوار والی کلاس میں یہی تھا کہ ان کی روح بہت مشکل سے قبض ہوگی جو اللہ پر ناحق باتیں کر کر پریشان کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا. تو غور کیجئے گا کہ یہ کتاب، اس پر ایمان لانا ہے. مصدق ہوگی، وہ تصدیق کرے گی پچھلی کتابوں کی. لیما معکم، جو تم لوگوں کے پاس ہے. اب کم میں کون جا رہا ہے؟ کم میں کون جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل. ہم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. سوچئے، اگر ہم بنی اسماعیل بھی ہیں تو ہم سے تو مخاطب ہیں، بنی اسرائیل سے بھی مخاطب ہیں. تو پھر تھوڑا سا دل کو بڑا کر لو. کہیں آپ کی کوئی خاندانی بدنمائی نہیں ہو جائے گی. کوئی برا خاندان نہیں ہے. وہ بنی اسرائیل بھی وہی نبیوں کا ہی خاندان کہلاتا ہے. وہ خدا کی اولاد بنانے والے نہیں کہلاتے ہیں. وہ اللہ ہی کے نبی کی اولاد ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کرو سمجھنے کے لیے. اللہ فرما رہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس کو یہ تصدیق کر رہی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایک دم سے ہائپر ہو کر جو تمہارے ملا مولویوں کے خلاف جاتا ہو، جو تمہارے عالم کے خلاف جاتا ہو، تو ایک دم سے نانی بول دیا کرو کہ میں نے تو کبھی نہیں سنا، تو میں تو نہیں مان سکتا، میں نے تو کبھی نہیں سنا. ارے بھائی، اولا کافر مت بنو، ذرا تحمل سے کام لو، ذرا تحمل سے کام لو. کوئی تمہارے گلے پہ چھری نہیں رکھ رہا کہ مان لو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دم سے ہائپر ہو کے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ. یہ کس وجہ سے ہم ایک دم سے ہائپر ہو کر ایک دم سے ماننے کو انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے والدین سے کبھی نہیں سنا، اپنے مولویوں سے نہیں سنا، اپنے عالم سے نہیں سنا، اپنے مسلک میں نہیں سنا. اور اگر کوئی ہمیں قرآن کی بات بتا دے ہم دھڑ سے منع کر دیتے ہیں. اللہ منع کر رہے ہیں، تھوڑا تحمل رکھو، تھوڑا تحمل رکھو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چند سکوں کے خاطر، چند قیمت پر ان آیتوں کا سودا مت کیا کرو. سب سے بڑا تو تمہارا تکبر، جس کو تم توڑ نہیں سکتے ہو. یہ چند ٹکوں کی وجہ سے، چند ایروگنسی، تکبر، بڑائی، جھوٹی داستانیں، جھوٹی حدیثوں کی وجہ سے اپنے دین کو مت بیچ دو. فَإِيَّا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِي، دین کے معاملے میں تو وہی کامیاب ہوگا جو صرف مجھ سے ڈرے گا،
میری بات سے ڈرے گا اور جس کو میری رضا عزیز ہوگی، یعنی میری یعنی اللہ کی اللہ کی اللہ کی۔ دیکھیں اب انشاءاللہ ہمارا ویسے ہی ٹائم زیادہ ہو گیا، آج ہماری منڈے کی کلاس تھی۔ اچھا، آیت 42 میں آپ کو تفسیر القرآن بالقرآن میں یہ بتایا جائے گا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا کیا مطلب ہے، جس کو ہم انشاءاللہ تعالی کل ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔